اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی تفسیر کا آج ہمارا 12واں سیشن ہے، اور گزشتہ جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ایاک نعبد کہ ہم پروردگارہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو ہم نے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی۔ اور آخری نقطہ جو اس سلسلے میں ہم نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ اسی ایاک نعبد پر اگر ہم غور کریں تو اس میں ایک اور بڑا باریک جو ہے وہ پوائنٹ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پروردگارہ عبادت کرتے ہیں تیری، عبادت کرتے ہیں تیری ذات کی، عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ تجھے لائق عبادت سمجھتے ہیں، عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تجھ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے عبادت تیری اس لیے نہیں کرتے کہ تو ہمیں جنت میں بھیج دے گا یا تو جو ہے ہمیں قیامت کے دن پنش کرے گا۔ اسی ایاک نعبد میں، اسی دو لفظوں میں جو یہ آیت ہے، اسی کے اندر جو ہے یہ معنی بھی جو ہے پوشیدہ ہے۔ تو ہم نے یہاں پر تقریباً اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا۔ اس کے بعد جب ہم ایاک نستعین کی بات کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ایاک کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ پروردگارہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم ایاک کا لفظ پہلے لاتے ہیں عربک میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارہ ایاک یعنی تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تیری پہلے ہے اور بعد میں ہم ہیں اور دنیا والے دوسرے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے اللہ کو پہچان چکے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کو، رحیم ہونے کو، مالک ہونے کو، اللہ کی مالکیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، ہماری معرفت کا وہ لیول آ چکا ہے کہ جہاں ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کو پہلے خطاب کر رہے ہیں کہ ایاک کہ تجھے، السلام علیکم، تجھے جو ہے وہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں فرق آپ غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ ایک دفعہ میں کہتا ہوں ایاک نعبد، تیری عبادت ہم کرتے ہیں، نہیں پہلے میں نے تجھے پہچانا ہے، پہلے میں نے تیری ذات کو پہچانا ہے، پھر باقی چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم کہتے ہیں جی میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں پہلے آ گیا، اللہ بعد میں آیا ہے۔ ہم ایسا نہیں کہنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایاک نعبد کہ تو تیری ذات جو ہے اس کو ہم پہلے پہچانتے ہیں، اس کی ہم پہلے شناخت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی باقی چیزیں آتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد پروردگارہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں پوری کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ، یعنی ساری کائنات تیری عبادت کر رہی ہے، ہم اپنے آپ کو اسی کائنات کے جو ہر چیز ہے اسی کے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو ایک وحدت کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں، اس پہ غور کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں پھر ہم اس کے ما سوی اللہ بعد میں آتے ہیں، پہلے خدا آتا ہے اور بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب پہلے خدا آ جاتا ہے تو کب آتا ہے پہلے خدا؟ ابھی ہم الفاظ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہم نے ایک بڑی اہم بات کل کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ ہم اس سورہ حمد کو ایک جرنی کے طور پر دیکھ رہے ہیں،
ایک ایسی جرنی کہ جو آپ کی ایکچول آپ کی اسپریچول ایلیویشن ہے، یعنی آپ لیولز کو طے کر رہے ہیں. آپ نے فرض کریں کہ آپ نے 100 سال لگائے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کو پہچانا، پھر رحمان کو پہچانا، پھر رحیم کو پہچانا. تو ہم اس طرح سورہ حمد اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں گے ہم جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ واقعاً یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہے بھی یا نہیں اصلاً، یعنی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اور جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس پہ آپ غور کیجئے گا. لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں، اگر ہم اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں، تو بھی اللہ کی توفیق پہلے ہوتی ہے ہمیں، تب ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جب ہم اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ اب ہم ایاک نعبد کہنے کے قابل ہو گئے اور اللہ کو پہلے لے آئے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری عبادت میں تو پھر میں پہلے آ گیا. اب میں کہہ رہا ہوں تیری میں عبادت کرتا ہوں، تو پہلے ذات ہے پھر باقی چیزیں. جب پہلے ذات آ جاتی ہے، اب اس نقطے پہ غور کیجئے گا، جب پہلے ذات آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی آتا ہے، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ عالم انسانی ہو، عالم حیوانات ہو، عالم نباتات ہو، عالم جمادات ہو، ساری چیزیں میں نے کور کر لیں. جو چیز بھی آ جاتی ہے وہ آٹومیٹیکلی آیت خدا بن جاتی ہے، وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، وہ اللہ کی علامت بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ ساری چیزوں کو پہلے لے آئیں اور اللہ کو بعد میں لے آئیں تو کیا ہوگا کہ یہ نشانی تو نہیں بن سکتی اللہ کی، یہ تو خود مستقل ہیں. تو آپ نے پہلے ان کو مستقل قرار دے دیا اور پھر ان کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فرق ہے ان قرآن کی آیت میں. جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو اس میں اللہ پہلے ہے، تو باقی جو بھی کچھ آ رہا ہے وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ اللہ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے، ایک آئینے کی مانند ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال اور اس کا کمال جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. پھر جب ہم اس آیت کے اوپر آتے ہیں، اس کے بعد اس میں پھر ہم یہ نہیں کہا کہ ایاک نعبد و نستعین، یہ بھی تو کہہ سکتا نا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں تجھ سے، بلکہ الگ سے پھر دوبارہ یہی کہا ہے کہ پھر اللہ پہلے ہے اور مدد بعد میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم اس میں ایک ڈیپ آسان الفاظ میں البتہ ہم ایک ڈیپ نقطے کی طرف بھی جائیں گے کہ جو ہمارے کمیونٹی میں جو بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ مدد کے سلسلے میں، ہیلپ اللہ سے مانگنے کے سلسلے میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اس کو کور کریں. تو ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تیرے سے صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے، صرف اور صرف تیری مدد جو ہے ہم چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جی پروردگارہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ دوسرے کی کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ تو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، سمپل سی بات ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں آتی، ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنے کا کیا مطلب ہے. یہ تو سمجھ نہیں آتی. ہم تو ہمیشہ مدد مانگتے ہیں، یعنی انسان تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا مدد کے بغیر. آپ اگر مثلاً مدد نہیں کریں گے ایک دوسرے کی تو پھر آپ کس طرح سے اس انسانی معاشرے میں رہیں گے. یہ سارے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں. تو اب یہ تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے اس عبادت کے مسئلے سے. عبادت میں تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جی ٹھیک ہے، غیر کے سامنے جھکنا نہیں ہے ہمیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ دوسرے سے مدد ہی نہیں مانگنی، میں تو آپ سے 10 دفعہ مدد مانگتا ہوں. اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک مقام پر ایک جو ہے وہ کوئی دعا مانگ رہا تھا، امام سجاد علیہ السلام وہاں موجود تھے، اور دعا کیا مانگ رہا تھا کہ وہ یہ دعا یہ کر رہا تھا کہ مجھے
کسی انسان کا محتاج نہ بنا، مجھے کسی انسان کا محتاج نہ بنا. تو امام نے اس کو کہا کہ یہ غلط ہے، یہ جو تم دعا کر رہے ہو یہ غلط ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ ایک ایسی دعا کریں نا جو پاسبل بھی ہو. دعا ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس کو، کہ دعا ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کا جو قانون فطرت ہے اس کائنات میں اس سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. ہم ایسی دعا کرنے لگیں جس میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہی اجازت نہیں دیتا، تو پھر اس دعا کا کیا فائدہ؟ وہ تو قبول نہیں ہوگی ہماری. تو پھر امام سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر میں کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا تم یہ دعا کرو کہ پروردگارا مجھے کسی برے انسان کا محتاج نہ بنا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایسا شخص جو شر ہے، ایسا شخص جو ایول ہے، پروردگارا مجھے اس کا محتاج نہ بنا. یہ اتنی اس کے اندر باریکی ہے، اتنی لطافت ہے اس کی، کہ اگر میں اسی پہ اگر بات کرنا چاہوں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہو کہ کسی ایسا آدمی جو شر پسند ہے، ایسا آدمی جو آپ کا دشمنی کرتا ہے آپ سے، ایسا آدمی جو اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، آپ اگر اس کو ایسے لیول پر آپ آ جائیں کبھی کہ اس کی مدد مانگنی پڑ جائے، تو آپ آخر میں یہ کہیں گے کہ اس سے اچھا میں بھوک و پیاس سے مر جاتا لیکن اس سے مدد نہ مانگتا. آپ غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو یہاں پر ہمارے امام نے کی ہے. مشکل تو یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ معارف کا دریا جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کتنا اس کے اندر جو تعلیمات جس کو ہم کہتے ہیں معارف کا لفظ، تو اس میں پھر اب آگے ہم آتے ہیں. اب ایشو سب سے بڑا آ جاتا ہے وسیلے کا، اور اس میں کوئی ایشو نہیں. اور یہ کہ اللہ منع نہیں کرتا تم مدد نہ مانگو، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو الٹیمیٹ ٹرسٹ ہے، مثلا میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، لیکن جو میرا الٹیمیٹ ٹرسٹ ہے، جو میرا ہارٹ ہے، اور وہ یہی ہے کہ اصل جو مسبب الاسباب ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اصل مدد کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اصل شفا دینے والا جو ہے اللہ ہے. یہ سارے کے سارے صرف وسیلہ ہیں اس کو مدد کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کہنا بہت آسان ہے. ہمارے ہاں تو اس کو اتنا عام کر دیا گیا ہے، جی وسیلہ ہے محمد و آل محمد، وسیلہ انبیاء، یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ مسئلہ جس کو ہم نے آسان بنا دیا. جو ہم سورہ حمد کو یہاں پڑھ رہے ہیں وہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اس کو. اس لیے کہ انتہائی فائن لائن موجود ہے اس کے اندر کہ وسیلے اور ہدف کے اندر یہ جو جس منزل ہے، یہ منزل اتنی، اردو میں جس کو کہتے ہیں منزل اتنی نازک ہے، اتنی نازک ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ شرک میں کب داخل ہو گئے. کیوں قرآن بار بار کہتا ہے کہ اکثر مومن مشرک ہیں؟ آخر کوئی وجہ ہوگی نا. قرآن کہتا ہے، لوگ حیران ہو کے ہم امام سے پوچھتے ہیں، نبیوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ قرآن نے کیا کہہ دیا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ ہمیں، اور پھر جب ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب یہ فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی سے زیادہ ہڈن ہوتا ہے. اس سے خوبصورت تعبیر آپ لا سکتے ہیں اصلا. اور پھر ہم اس کو بہت سکون سے ہم اس پہ توجہ ہی نہیں کرتے، اور ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ ہم شرک کر رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر ڈنڈا لے کے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہمیں مشرک کہنے کی. جبکہ آپ کے سامنے آیات اور روایات موجود ہیں کہ میں تو بلکہ جب ان کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہمارے السلام علیکم ہمارے عرفاء جو ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم شرک سے کبھی بچتے بھی ہیں یا نہیں بچتے ہم. یعنی ہماری گفتگو جو ہے وہ اس پہ ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں شرک سے کبھی بچ بھی پاتے ہیں یا نہیں. یعنی ایسے ہی ہے جیسے فرض کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی آپ نے دیکھی، اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے، لمحہ بھی بہت بڑا ہے پتہ نہیں جتنا بھی آپ اس کو کر لیں، اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی
یہ تصور بھی کر لیا کہ یہ جو لائٹ ہے، نور ہے آفتاب کا، خورشید کا یا سورج کی جو روشنی ہے، لائٹ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تصور کر لیا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک میں داخل ہو. آپ اس طرح سے یہ تمام مراتب ہستی، ان الفاظ پہ غور کریں. مراتب ہستی کا مطلب ہے اس کائنات میں یہ جو مخلوقات ہیں ان کے لیولز ہیں. مثلا ملائکہ ہیں، اور پھر جنات ہیں، اور انسان ہیں، اور جمادات ہیں، اور حیوانات ہیں، اور تمام ذرات ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو مراتب ہستی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ایسا ہے جیسے صرف سمجھانے کی حد تک جیسے سورج کی روشنی کا سورج کے ساتھ رابطہ ہے. اگر آپ نے ان میں سے کسی کو ایک لمحے کے لیے انڈیپینڈنٹلی سمجھ لیا کہ یہ میری مدد کرتے ہیں، مولا کائنات میری مدد کرتے ہیں، امام حسین میری مدد کرتے ہیں، پیغمبر میری مدد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے مسئلہ جب ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم صرف اور صرف تیری مدد کرتے ہیں. اس میں تو دوسرے کی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اگر اللہ نے نہ کہا ہوتا کہ تم مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کا استعمال کرو، تو ہم تو کبھی اس آیت کو دیکھ کے کبھی ممکن تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کسی کو وسیلہ قرار دیں. لیکن پھر اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم جو ہو، یہ جو وارن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ وسیلے کا مسئلہ جو ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ اس فائن لائن کی وجہ سے کسی وقت بھی شرک میں داخل ہو جاتا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور مستقل حیثیت دیتا ہے اس کو. کتنی ہماری دنیا بھر میں جو ذاکرین ایسے آ گئے ہیں کہ جن کی آپ مجلس سنیں، میں بڑا کلیئر آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ انتہائی دردناک ہے. شہادت امیر المومنین کے ایام شروع ہو گئے. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا. امیر المومنین اس زمانے میں ان کی سب سے بڑا درد کیا تھا؟ علی کا درد سب سے بڑا یہ تھا کہ کمیل کا ہاتھ پکڑتے تھے اور صحرا میں لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کمیل وہ مجھے افراد نہیں ملتے جو میری بات کو سمجھ سکیں، اور مجھے ذاتی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر علی آج آ جائیں تو آج بھی وہ اسی طرح گریہ کریں گے جس طرح اس وقت کرتے تھے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ علی کے نام کے فلک شگاف نعرے اس وقت تو نہیں لگتے تھے، اور آج اتنے لگتے ہیں ہماری امام بارگاہوں میں کہ شاید آپ کی آواز کی شدت سے کبھی مجھے ڈر ہے کبھی چھت ہی نہ گر جائے. آپ سوچ رہے ہیں میں کیا رہا ہوں؟ لیکن اگر علی آ جائیں کیا وہ ان نعروں سے متاثر ہوں گے؟ مجھے بتائیں کیسے ہوں گے کہ جو علی کے نعرے لگا رہے ہیں اور خود ہم جو ہے وہ شرک کی منزل میں داخل ہو رہے ہیں. ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ وسیلہ ہوتا کیا ہے. اور ان مجالس کے اندر جو ہے، بس مجھے اشارہ مل گیا، میں اس کو ختم کروں کہ وہاں سے کٹ جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے شرک کی جب ہم امیر المومنین مثلا جس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جاتے جو ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا درد یہ ہے کہ ہم اتنے نعرے لگاتے ہیں لیکن ہماری جو مجالس ہیں جو میں بات کر رہا ہوں، جس میں میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، ہماری مجالس یہ ہیں کہ جس میں اللہ کی حاکمیت اور مرکزیت نظر ہی نہیں آتی آپ کو. یہ ایشو ہے سب سے بڑا. آپ جتنی مرضی فضائل بیان کریں، مولا کے بیان کریں، علی کے بیان کریں، ائمہ کے کریں، انبیاء کے کریں، لیکن آپ کی اتھارٹی جو ہے آپ کی مجالس میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اللہ کی ذات ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے کہیں بھی. اللہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے ہمارے لیے، ایک ثانوی چیز ہے. اچھا اللہ بھی ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کا بھی نام لے لیتے ہیں. یہ تو حال ہے ہمارا اس وقت جو ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں ان مسائل کو سمجھ سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.